اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، اپنی غلطیوں پر نادم ہونا سیکھیے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر نادم ہوئیے، یقیناً آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا غلطی کرے تو اس کو درگزر کرنا بھی سیکھیے، یقیناً آپ کی عزت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت نہم حصہ نصر سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت نہم حصہ نصر سبق ہے کرنل محمد خان کا تحریر کیا ہوا قدر ایاز۔ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ قدر ایاز، جس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان، آج ہم اس موضوع سے متعلق اس کا تعارف، مرکزی خیال، خلاصہ، تشریح کے لیے ایک اقتباس اور پھر مشقی سوالات کے ذریعے سے اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرنل محمد خان کا، مصنف کا ایک مختصر سا تعارف دیکھ لیجئے۔ جی، اردو کے ممتاز مزاح نگار یعنی کرنل محمد خان مصنف مزاح نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مزاح نگار کرنل محمد خان ضلع چکوال کے قصبہ بلکسر میں 5 اگست 1910 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا۔ اس دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ اور برما کے محاذ پر خدمات انجام دیں۔ پاک فوج کی ملازمت کے دوران کرنل محمد خان نے کتاب بجنگ آمد تصنیف کی، جو ایک مزاحیہ سوانح ہے۔ ان کی اس کتاب کو اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا۔ 1965 میں رنگکچ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے ریٹائر ہو گئے، سبکدوش ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی۔ دنیائے ادب کے اس عظیم مزاح نگار کا انتقال 23 اکتوبر 1999 کو راولپنڈی میں ہوا۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کرنل محمد خان کے طرز تحریر اور ان کی ادبی خصوصیات کی جانب، ادبی خدمات کی جانب۔ کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے۔ ان کی تحریروں کا اصل حسن، اصل خوبصورتی سادگی اور حسن ہے، خلوص ہے، سچائی ہے۔ وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع، بناوٹ، مصنوعی پن کے رویوں پر طنز کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر چھپی ہوئی جتنی کمزوریاں ہیں، جو جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، تصنع ہے، خود نمائی ہے، اس پر بھی وہ ہمیں طنز کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر یعنی قیمتی اور اہمیت کے حامل مضامین لکھے۔ ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک تہذیب والا سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ مزاح نگاری کا یعنی پھکڑ پن نظر نہیں آتا، سوکیانہ یعنی گھٹیا انداز نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں ہمیں کہیں بھی پھکڑ پن کا گمان نہیں ہوتا۔ سادگی، معنی آفرینی اور باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں۔ کرنل محمد خان کی تصانیف 3 ہیں: بجنگ آمد،
جو انہوں نے 1966 میں لکھی 1966 میں، بس سلامت روی جو انہوں نے 1975 میں تحریر کی، اور بزم آرائیاں جو انہوں نے 1980 میں تحریر کی۔ اور ایک اور کتاب ہے بدیسی مزاح پاکستانی لباس میں، بدیسی مزاح پاکستانی لباس میں، یہ 1992 میں تحریر کی تھی۔ تو یہ 4 کتابیں ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ امید ہے کہ یہ تعارف اور ان کی طرز تحریر اور ادبی خدمات آپ کے سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ قدر ایاز جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جو سبق ہے، اس سبق کا مرکزی خیال سمجھ لیجئے کہ اس سبق میں کیا بات کی گئی ہے، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے۔ کرنل محمد خان کے اس مضمون میں ہمیں دیہات کی سادہ زندگی اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، اپنے جوبن پر دکھائی دیتی ہے دیہات کی زندگی، دیہاتی طرز زندگی کیسا ہے۔ کرنل صاحب نے ہمیں اصلاحی انداز میں، یعنی ہماری اصلاح کرتے ہوئے، ہماری بہتری کے لیے وہ تبلیغ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر دیہاتیوں کو گنوار، جاہل اور معاشرے کا پسماندہ طبقہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا ایک عام رویہ ہے، ایک عام رجحان ہے کہ ہم دیہاتیوں کو انتہائی گنوار اور جاہل شمار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے تئیں انہیں برا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ معاشرے کے برے افراد میں شمار ہوتے ہیں، انہیں برا سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ دیہات کا طرز زندگی سادہ، شریف اور پیار میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، سادگی، شرافت اور پیار میں ڈوبا ہوا۔ آج کی نوجوان نسل دیہاتیوں کی اسی شرافت کا مذاق اڑاتی دکھائی دیتی ہے۔ آج کی نوجوان نسل انہی دیہاتیوں کی اسی شرافت کا مذاق اڑاتی نظر آتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دیہاتی ہی ہوتے ہیں جو اپنی محنت کے بل بوتے پر پڑھ لکھ کر معاشرے کے انتہائی مہذب اور شائستہ انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے جو بات کی گئی ہے اس پورے سبق میں۔ ایک دلچسپ کہانی بھی ہے اور پڑھتے ہوئے لطف بھی آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے خلاصے کی جانب، اور خلاصے کے ذریعے اس کے چیدہ چیدہ نکات کو سمجھنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس پورے سبق میں جو بات کی گئی ہے، قدر ایاز، اس کا خلاصہ مصنف کرنل محمد خان ہیں، جنہوں نے اپنے اس مضمون میں دیہات کے سادہ تمدن کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے، تو دیہات کے سادہ تمدن کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرنیلوں کو رہائش کے لیے عام طور پر اچھے بنگلے ملتے ہیں، اور مجھے بھی خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی مثال آپ تھا۔ اس شاہانہ طرز کے بنگلے کی تزئین و آرائش یعنی سجاوٹ کے لیے، اس شاہانہ بنگلے کی، یہ بنگلہ بڑے شاہانہ طرز پر بنا ہوا تھا اور انتہائی وسیع بھی تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ سی کلاس بنگلہ یعنی میری حیثیت سے بھی بڑھ کر تھا، کرنل محمد خان کہتے ہیں۔ تو اس بڑے سے بنگلے کی سجاوٹ کے لیے، آرائش کے لیے سامان بھی مجھے مقامی کباڑیے کے پاس سے مل گیا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، سلیم ان کا بیٹا ہے، کرنل محمد خان کا بیٹا سلیم، جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے اور شام کو ٹی وی کے سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی براجمان ہو جاتے، بیٹھ جاتے ٹی وی کے سامنے شام ہوتے ہی۔ تو ان کے کمرے میں علی بخش ملازم کے علاوہ کوئی دوسرا نہ جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا دوست یعنی سلیم کا دوست امجد اس کی غیر موجودگی میں سلیم سے ملنے آیا اور کافی دیر تک باہر برآمدے میں انتظار کرنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ وہ دراصل اپنے دوست سلیم سے ملنے آیا تھا، سلیم کا دوست یعنی امجد، اور علی بخش نے اس کو کہا بھی کہ آپ اندر تشریف رکھیں، لیکن وہ باہر برآمدے میں ہی بیٹھا رہا۔ اور جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ کیا لینا پسند کریں گے، کیا کھانا پینا پسند کریں گے، تو امجد نے کہا کہ نہیں، مجھے بس ٹھنڈا پانی پلا دیں، اور علی بخش نے ٹھنڈا پانی ہی پلا دیا۔
تو سلیم کے آنے پر جب سلیم کو پتا چلا تو وہ علی بخش پر بہت برہم ہوا، بہت ناراض ہوا کہ اس نے امجد کی خاطر مدارت کیوں نہ کی۔ علی بخش سلیم کے اس طرح ڈانٹنے پر بہت دکھی ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کرنل صاحب کے آتے ہی ساری داستان ان کو سنا دی۔ سلیم بھی آ گیا، یعنی علی بخش کو سلیم نے بہت ڈانٹا تھا، اسے دیہاتی کہا، اسے گنوار کہا، اور جب دیہاتی اور گنوار کہا تو علی بخش ایک تو بڑا تھا اور دوسرا اس نے سلیم کو خود پالا تھا، تو پال پوس کر بڑا کیا تھا، تو اس لیے بھی وہ تھوڑا سا ناراض تھا، تھوڑا سا خفا تھا کہ سلیم چھوٹا ہو کر جو ہے نا اسے ڈانٹتا ہے، اور پھر اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کو دیہاتی اور گنوار کہا گیا تھا۔ تو علی بخش سلیم کے اس طرح ڈانٹنے پر بہت زیادہ دکھی تھا، اس لیے جب کرنل صاحب گھر آئے تو ان کو یہ ساری کہانی علی بخش نے سنا دی۔ سلیم بھی آ گیا اور سلیم نے بھی اپنے والد سے علی بخش کی شکایت کی، کرنل صاحب سے اس کی شکایت کی۔ جھگڑا کوئی خاص نہیں تھا، بس یہی جھگڑا تھا کہ علی بخش کو سلیم نے ڈانٹا ہے اور سلیم علی بخش کی شکایت کر رہا تھا۔ تو جھگڑا خاص نہ تھا، مگر سلیم کا علی بخش کو ایک دیہاتی ہونے کا طعنہ دینا یہ ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ مصنف کرنل محمد خان نے ایک دیہاتی کا، ایک لڑکے کا واقعہ سنایا جو گاؤں دیہات سے تعلق رکھتا تھا۔ اب وہ واقعہ سنیے کہ ایک دیہاتی لڑکا جو گاؤں میں چھوٹا سا چودھری بھی تھا، پرائمری پاس کیا اور پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہو گیا۔ اب پہلے دن جب وہ اسکول گیا تو اس نے سر پر رومال باندھا ہوا تھا، صافہ باندھا ہوا تھا، بدن پر کرتا تھا اور تہمد باندھا ہوا تھا، یعنی دھوتی تہمد، پیروں میں پوٹھواری جوتا پہنے ہوئے تھا۔ یہ اس لڑکے کا گیٹ اپ تھا، لڑکے کا ایک حلیہ تھا کہ پہلے دن جب وہ اسکول گیا تو سر پر رومال، بدن پر کرتا تہمد اور پاؤں میں پوٹھواری چپل، پوٹھواری جوتا۔ ماسٹر صاحب نے جب شلوار پہننے کا کہا تو وہ لڑکا دبے لفظوں میں کہتا ہے، یعنی ماسٹر صاحب کی شلوار پہننے پر اس نے کہا کہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں اور ابا شلوار تے کڑیاں پاؤندیاں نے، تو وہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم چھوٹے چودھری کے اس حلیے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ سلیم کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس دیہاتی کی بات ہو رہی ہے، تو بے اختیار ہنس پڑا سلیم اس کے حلیے پر، چودھری کے، اور کہنے لگا کہ وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا، پینٹ کیوں نہیں پہنتا تھا۔ تو والد نے بتایا کہ اس زمانے میں بہت کم لوگ پینٹ پتلون پہنا کرتے تھے۔ اسکول کے سیکنڈ ماسٹر صاحب انگریزی سوٹ پہنتے تھے جنہیں جنٹل مین کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سیکنڈ ماسٹر صاحب شکار کرتے کرتے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا پہنچے۔ رات ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹا چودھری ماسٹر صاحب کو اس طرح اچانک سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اب وہ مہمان نوازی کرنا جانتے تھے، وہ دیہات کے لوگ، اور یہ نہیں کہ مہمان نوازی سے وہ گھبرا گئے تھے یا اس طرح اچانک ان کے آنے پر بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ہماری مہمان نوازی ان کو پسند بھی آئے گی یا نہیں۔ تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ماسٹر صاحب کی صحیح طور سے خاطر تواضع وہ کر بھی پائے گا یا نہیں، کیونکہ ماسٹر صاحب، سیکنڈ ماسٹر صاحب جو جنٹل مین کہلاتے تھے، وہ پتہ نہیں اس مہمان نوازی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال چوپال میں ماسٹر جی کو لے جایا گیا، جہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے باری باری ان سے خیر خیریت پوچھی۔ ایک رنگین چارپائی پر انہیں بٹھایا گیا اور مکئی کے بھٹے ان کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ مکئی کے سٹے جسے کہتے ہیں، بھٹے، وہ انہیں پیش کیے گئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر لی اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ چائے مل جائے تو بہتر ہے، سردی بھی ہے۔ تو انہوں نے چائے پینے پر ذرا کہہ دیا، چائے پینے کا کہہ دیا۔ چنانچہ اب چائے ان کے ہاں پی نہیں جاتی تھی، ان کے ہاں لسی کا ایک رواج تھا۔ اب چائے کے لیے وہ مقامی حکیم کے پاس دوڑے۔ مقامی حکیم کے ہاں سے چائے کی پتی منگوائی گئی اور اب چائے کی پتی تو آ گئی، اب مسئلہ تھا کہ چائے بنائی کس طرح جائے۔ بہرحال اپنے طریقے اختیار کر کے انہوں نے چائے تو بنا لی، مگر وہ چائے بد مزہ چائے تیار ہوئی۔
یعنی بد مزہ سی چائے تیار کی گئی جسے ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پی کر رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اس کی تلافی انہوں نے رات کے کھانے میں کی کہ رات کے کھانے میں انہیں مرغ کا سالن پیش کیا گیا. سونے کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی دی گئی. صبح ماسٹر جی کو کھیتوں کی سیر کرائی گئی. ماسٹر جی کو مسجد کے غسل خانے میں نہلایا گیا، یعنی مسجد انہیں لے جایا گیا اور وہ مسجد کے غسل خانے میں نہائے، ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ چھوٹے چودھری کے گاؤں سے رخصت ہو گئے. اب یہ پوری کہانی تھی سیکنڈ ماسٹر صاحب کے چھوٹے چودھری کے گاؤں میں آنے کی. اس پوری کہانی کے دوران سلیم نے مختلف سوالات کیے اور کوشش میں رہا کہ چھوٹے چودھری کی کوئی خامی پکڑ لے. کہانی کے اختتام پر سلیم نے کہا کہ وہ دیہاتی، وہ جو چھوٹا چودھری ہے، وہ تو انتہائی شرمندہ ہوا ہوگا اور شرمندگی کی وجہ سے وہ سکول تو نہ جا سکا ہوگا. مگر کرنل صاحب نے، اس کے والد نے کہا کہ وہ لڑکا مسلسل سکول جاتا رہا اور تعلیم اس نے مکمل کی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہو گیا. سلیم بڑا حیران ہوا. علی بخش ملازم وہ بھی بڑی حیرانی کے ساتھ یہ پوری کہانی اور دلچسپی کے ساتھ، ان حماق کے ساتھ یہ کہانی سن رہا تھا. تو سلیم اس چھوٹے چودھری سے ملنے کا خواہش مند تھا کہ میں اس چھوٹے چودھری سے جو اب فوج میں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو اپنی اس خواہش کا جب اظہار کیا اس نے اپنے والد سے، تو اس کے والد نے اپنے بازو پھیلا دیے اور کہا تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے. تو اس طرح انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے کہ آؤ ملو چھوٹے چودھری سے. تو سلیم اور علی بخش دونوں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے کہ واقعی یہی ہیں وہ چھوٹے چودھری. تو سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں اس دیہاتی کے لیے محبت کی ایک چمک تھی. تو عزیز ساتھی، یہ اس کہانی کا ایک مکمل موضوع ہے جو چیز یہاں میں بیان کی گئی. کرنل محمد خان نے اصلاحی انداز اختیار کرتے ہوئے، ایک یعنی درستی کرتے ہوئے، بہتر ہماری غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی چیز بذات خود باعث شرم نہیں ہوتی. دیہاتیوں کا طرز زندگی انتہائی سادہ ہوتا ہے اور فطرت کے قریب ہوتا ہے، نیچر کے قریب ہوتا ہے، جس میں پیار ہوتا ہے، شرافت ہوتی ہے، اور پیار اور شرافت کا عنصر غالب نظر آتا ہے. ہم اپنے طور پر انہیں جاہل اور گنوار سمجھ کر ان کی تذلیل کرتے ہیں دیہاتیوں کی، اور یہی دیہاتی ہوتے ہیں جو آگے چل کر ملک کے مہذب شہری بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ خلاصہ تھا، اور اس خلاصے کے ذریعے ہم نے اس سبق کو سمجھنے کی ایک کوشش کی ہے. ہم آگے چلتے ہیں جی. اب آتے ہیں ایک پیراگراف کی طرف. اس پیراگراف کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس پیراگراف کو واضح کرنے کا. جی اقتباس دیکھیے. پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا. چھوٹے چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑھی ہوئی تھی. بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، یعنی وہ فلیکسیبل نہیں تھا. وہ تکیہ وہ نرم نہیں تھا بلکہ سخت تھا، اور وہ ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں بھی کچھ دقت پیش آئی، پریشانی سی ہوئی، لیکن آخر کار وہ آرام سے سو گئے. صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے. انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا. یہ اصل پیراگراف ہے، اصل متن ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب. سبق کا نام ہے قدر ایاز، مصنف کا نام ہے کرنل محمد خان. تشریح دیکھیے. سب سے پہلے مصنف کا مختصر سا حوالہ. کرنل محمد خان اردو کے ممتاز مزاح نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں.
گزرے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں سما جاتی ہے۔ ان کی تحریروں میں گھٹیا پن کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تحریر قدر ایاز میں انہوں نے اصلاحی انداز میں دیہاتیوں کے طرز حیات، سادگی، شرافت اور پیار کو بیان کرتے ہوئے ان کی اہمیت کو واضح کیا ہے، یعنی دیہاتیوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ تشریح کے لیے دیے گئے پیراگراف میں مصنف نے ماسٹر جی کے مہمان بننے اور چودھری کی میزبانی کی دلچسپ کہانی بیان کی ہے۔ تو یہ ہم اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کریں گے۔ جی، بیان کی ہے کہ کس طرح دیہات میں رہنے والے سادگی پسند لوگ ماسٹر جی کی خدمت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کس طرح انہوں نے چائے کی پتی کا بندوبست کیا اور ٹھنڈی لسی کی مانند چائے بنا کر پیش کی، مگر اس میں خلوص چھپا ہوا ہے۔ وہ چائے بھی بنا کر انہوں نے دی، بھلے وہ بدمزہ سی تھی، مگر اس میں دیہاتیوں کا خلوص واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ رات کے کھانے میں انہوں نے مرغ کا سالن پیش کر کے انہوں نے چائے کی تلافی بھی کرنے کی کوشش کی۔ رات کو سونے کا مرحلہ درپیش ہوا تو چوپال میں ہی ایک رنگیلی چارپائی کا انتظام کیا گیا۔ اس پر بستر بچھا کر ایک خوبصورت ریشمی رضائی ڈال دی گئی، اکلوتی ریشمی رضائی، یعنی لگتا یہی تھا کہ ان کے گھر میں صرف یہی ایک رضائی تھی، جس کے ساتھ وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی لے کر آئے اور اس تکیے پر کڑھائی سے 12 سنگھے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تکیہ بجائے نرم ہونے کے کچھ زیادہ ہی سخت تھا، یعنی تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، تو تکیہ بجائے نرم ہونے کے کچھ زیادہ ہی سخت تھا، جس کا اندازہ ماسٹر جی کی بے چینی سے ہو گیا کہ انہیں سر کے نیچے رکھنے میں انہیں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ماسٹر صاحب شاید تھکے ہوئے تھے، اس لیے تکیے کے نرم یا سخت ہونے سے بے نیاز ہو کر وہ سو گئے۔ انہوں نے پرواہ نہ کی کہ تکیہ سخت ہے یا نرم ہے۔ آدھی رات کو گھوڑی کے ہنہنانے کی وجہ سے انگریزی زبان میں وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے ضرور، مگر پھر دوبارہ سو گئے۔ ان کے قریب چھوٹا چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ نوکر نے اٹھ کر گھوڑی کو چارہ دیا، جس سے وہ خاموش ہو گئی، اور ساتھ ہی اس نے ماسٹر جی کو تسلی دی کہ کوئی خاص بات نہیں، آپ سو جائیے۔ چنانچہ وہ سو گئے اور اس طرح صبح تک کوئی خاص واقعہ رونما نہ ہوا۔ جی، تو یہ اس اصل پیراگراف کی وضاحت تھی، تشریح تھی۔ آگے چلتے ہیں، اب آتے ہیں ہم مشقی سوالات کی جانب، اور ان سوالات کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہم اس سبق کا اعادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کچھ نکات۔ جی، سب سے پہلا سوال دیکھیے، مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا تھا؟ مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا تھا؟ دیکھیے، سوال صرف ایک ہی آتا ہے ایگزام میں، ہر سبق میں سے، ہر چیپٹر میں سے، تو لہٰذا جو بھی سوال دیا جائے اس کا مکمل حوالہ ضرور شامل کیجئے، ضرور دیجئے مصنف اور سبق کے عنوان کے ساتھ۔ کرنل محمد خان اپنی تصنیف قدر ایاز میں بتاتے ہیں کہ انہیں رہائش کے لیے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا تھا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ ولسن روڈ پر واقع تھا یہ بنگلہ۔ ولسن روڈ کا یہ بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ تو یہ بنگلے کی بتا دیا گیا بنگلے کے بارے میں کہ کس قسم کا بنگلہ انہیں رہنے کے لیے ملا تھا، کہ خوش قسمتی سے ایسا بنگلہ جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ اور عام طور پر آپ اس بات کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں کہ کرنیلوں کو عام طور پر جو رہائش کے لیے بنگلے ملتے ہیں وہ اپنی کلاس میں انتخاب ہوتے ہیں، یعنی بہت اچھے بنگلے ملتے ہیں۔ جی، اگلا سوال دیکھیے، سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ سلیم میاں کا مشغلہ، یعنی سلیم جو کرنل صاحب کا بیٹا تھا۔ کرنل محمد خان اپنی تصنیف قدر ایاز میں اپنے بیٹے سلیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میٹرک کے امتحان کے بعد وہ فارغ تھا، اور اس لیے دوسرے کرنیل زادوں کے ساتھ سارا دن بیڈمنٹن کھیلنا اور سرے شام ہی، یعنی شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ٹی وی کے سامنے براجمان ہو جانا اس کا مشغلہ تھا۔ یعنی بیڈمنٹن کھیلنا اپنے دوستوں کے ساتھ، کرنیل زادوں کے ساتھ،
اور سر شام اپنے دوستوں کے ساتھ ٹی وی کے سامنے جم جانا یہ اس کا مشغلہ تھا، وجہ کہ وہ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہو چکا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ یعنی سلیم جو کرنل صاحب کا بیٹا تھا وہ علی بخش سے کیوں ناراض ہوا؟ تو وجہ بتائی گئی ہے، کرنل محمد خان اپنی تصنیف قدر اعظم میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سلیم میاں کی غیر موجودگی میں ان کے دوست امجد آئے۔ علی بخش نے اپنے طور پر ان کی خاطر مدارت بھی کی، مگر وہ باہر برآمدے میں ہی بیٹھے رہے اور امجد کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ سلیم میاں اس بات پر ناراض تھے کہ علی بخش نے ریفریجریٹر سے ٹھنڈی کوکا کولا نکال کر کیوں پیش نہ کی، اور اب امجد ان کے بارے میں کیا سوچے گا کہ انہیں مہمان نوازی نہیں آتی، وہ انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ جی تو یہ اس وجہ سے وہ علی بخش سے ناراض تھا، علی بخش پر برہم تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ وہ جو چھوٹا چودھری تھا وہ پہلے دن پرائمری پاس کرنے کے بعد جب شہر کے اسکول میں پہلے دن گیا تو اس کا لباس، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ کرنل محمد خان قدر اعظم میں بیان کرتے ہیں کہ دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول پہنچا تو اس کے سر پر صافہ تھا، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پوٹھواری جوتا تھا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کا کہا تو اس نے دبے لفظوں میں کہا کہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ تو یہ اس کا جواب۔ آگے چلتے اگلا سوال دیکھیے، ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ کرنل محمد خان اپنی تصنیف قدر اعظم میں بیان کرتے ہیں کہ ماسٹر جی شکار کے شوقین تھے، ایک دن شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا نکلے تھے۔ یہ مختصر سا جواب ہے کہ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں شکار کھیلتے کھیلتے جا نکلے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو شکار کے شوقین تھے، شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا نکلے تھے۔ آگے دیکھیے اگلا سوال، ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ یہ آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ کس طرح سے چائے بنا کر انہیں پیش کی گئی۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے، کرنل محمد خان قدر اعظم میں بیان کرتے ہیں کہ ماسٹر جی کو جب مکئی کے بھٹے پیش کیے گئے، یعنی چائے سے پہلے کیا چیز پیش کی گئی؟ مکئی کے بھٹے، تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ چائے کا ان کے ہاں رواج نہ تھا، لہٰذا ایک مقامی حکیم کے ہاں سے چائے کی پتی منگوائی گئی۔ چائے بنانے کا طریقہ انہیں معلوم نہ تھا، اس لیے وہ چائے ایسی بنی کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پی کر ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے رکھ دی۔ جی جناب، یہ ان کو چائے پیش کی گئی تھی۔ جی اگلا سوال دیکھیے، دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ وہ جو چھوٹے چودھری کی کہانی سنائی تھی کرنل صاحب نے، اس کہانی کو سن کر سلیم پر کیا اثر ہوا؟ کرنل محمد خان اپنی تصنیف قدر اعظم میں بیان کرتے ہیں کہ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں کی آنکھیں نم ہو گئیں، آب دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ مختصر طور پر یہی جواب۔ جی جناب، تو یہ تھا اس سبق کے کچھ مختصر جوابات، سوالوں کے مختصر جوابات۔ آگے چلتے ہیں، واحد کے جمع اور جمع کے واحد دیکھیے، دیہات ہے، دیہات کا واحد ہے دیہ، دیہ دیہات۔ اسی طرح ارشادات، ارشاد، ارشاد کا جمع ارشادات۔ حادثہ، حادثات۔ عمارت، عمارات۔ مشاہدہ، مشاہدات۔ شکایت، شکایات۔ قصہ، قصص، قصہ، قصص۔ روایت، روایات۔ امتیاز، امتیازات، امتیازات۔ جی یہ واحد جمع۔ آگے چلتے ہیں، اب سوال کیا گیا ہے کہ اپنے استاد محترم سے محمود و ایاز کی تلمیح کے بارے میں جانیے، تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ تو محمود و ایاز کی تلمیح، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں تلمیح کہتے کسے ہیں۔ تلمیح سے مراد ایک لفظ یا لفظوں کے مجموعے کے ذریعے کسی تاریخی، ہسٹوریکل، تاریخی، سیاسی
اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تلمیح سے مراد ایک لفظ یا لفظوں کے مجموعے کے ذریعے کسی تاریخی، مذہبی، سیاسی یا اخلاقی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تلمیح کے استعمال سے اگر وہ شاعری میں وہ واقعہ استعمال کیا گیا ہے، ایک لفظ یا لفظوں کا مجموعہ ہے، شعر میں استعمال ہوا ہے، تو شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، شعر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، مطالعے کے بعد پورا واقعہ پڑھنے والے کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ شعر کا مطالعہ کرتا ہے اور وہ واقعہ پڑھ لیتا ہے، وہ واقعہ اس کے ذہن میں گھومنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں وہ پورا واقعہ تازہ ہو جاتا ہے، وہ ایک لفظ یا لفظوں کے مجموعے کے ذریعے۔ محمود سے مراد، اب یہ محمود و ایاز کی تلمیح ذرا اس کو سمجھ لیجئے، یہ تلمیح کیوں استعمال کی گئی؟ قدر ایاز، ایاز کی قدر، اصل موضوع قدر ایاز سے ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے کہ ایاز کی قدر، ایاز کون تھا۔ اب اس سے پہلے محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی، جس نے بر صغیر پر 17 حملے کیے، جبکہ ایاز کا پورا نام ابو النجم ایاز تھا، ابو النجم ایاز تھا، جو سلطان محمود غزنوی کا محبوب غلام اور مشیر تھا۔ یہ وہ غلام تھا جو غلام سے کہیں زیادہ بڑا مقام رکھتا تھا اور محمود غزنوی کو بہت زیادہ پیارا تھا، بہت ہی محبوب تھا۔ یہ عام غلام نہیں تھا، یہ مشیر بھی تھا۔ یہ ایاز، ابو النجم ایاز، یہ محمود غزنوی کا مشیر بھی تھا، ایڈوائزر بھی تھا، اور ان کو اہم سیاسی معاملات میں، ملکی معاملات میں مشورے بھی دیا کرتا تھا۔ وہ اگرچہ بادشاہ کے بہت قریب تھا، مگر اس کی زندگی بڑی سادہ اور کفایت شعرانہ تھی، یعنی انتہائی کفایت شعاری والی زندگی گزارتا تھا۔ کبھی اس نے یہ نہیں سوچا یا دوسروں کے آگے ظاہر نہیں کیا کہ میں بادشاہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کبھی تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، یہ اس کی فطرت میں چیز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مفلسی کے زمانے سے ہی اپنا مفلسانہ لباس یادگار کے طور پر اپنے پاس صندوق میں محفوظ رکھتا تھا۔ جب کبھی اس لباس کو دیکھتا تو خود سے کہتا کہ ایاز، تو اپنے ماضی کی حیثیت کو بھول نہ جانا۔ ایاز کوئی عام غلام نہیں تھا، وہ محمود غزنوی کے شاہی دستے کا سالار بھی تھا، سپہ سالار تھا محمود غزنوی کے شاہی دستے کا، اس کے فوجی دستے کا۔ یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ سومنات کا بت محمود غزنوی نے ایاز کے کہنے پر ہی توڑا تھا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو روایت کیا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے جو سومنات کے مندر پر حملہ کیا تھا اور سومنات کا بت توڑا تھا، وہ ابو النجم ایاز یعنی اپنے غلام کے کہنے پر وہ بت توڑا تھا۔ محمود و ایاز پر بہت سے شعراء کرام نے شاعری کی۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور سا شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فارسی میں، عربی میں بہت سے اشعار اس حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ محمود و ایاز کی تلمیح کا سوال تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال ہے بہت آسان سا، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ اس حوالے سے عزیز طلبہ، میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ کسی بھی لفظ کو مذکر یا مؤنث بنانے کے لیے اس کو جملے میں استعمال کرنا بے حد ضروری ہے، اور ایسا جملہ بنایا جائے جس سے پتہ چل سکے کہ وہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پر۔ تو مذکر الفاظ یہ تھے طول، تمہاری بات نے طول پکڑ لیا، اس کمرے کا طول کتنا ہے، طول یعنی لمبائی، طول لمبائی، تو لمبائی بذات خود تو مؤنث ہے لفظ، مگر طول کا لفظ جو ہے یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح چمن، چمن خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے چمن، تو چمن مذکر ہوا۔ اسی طرح اشتیاق، میرا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے، باغ کی سیر کرنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے، تو اشتیاق مذکر ہوا۔ اسی طرح مؤنث دو الفاظ شان اور تواضع، اس کی شان
بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اور تواضع، میں نے اپنے مہمان کی تواضع کی، تو یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے جی۔ تو مذکر اور یہ مؤنث کا الفاظ آگے دیکھیے، درج ذیل الفاظ کے معنی دیکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یہ کچھ الفاظ ہیں اور ان کے معنی دیکھ لیجیے۔ قباحت کا مطلب ہے خامی یا برائی۔ حلال روزی کمانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہونی چاہیے، یعنی حلال روزی اگر کوئی کما رہا ہے، بھلے چھوٹا کام کر رہا ہے یا بڑا کام کر رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ امتیاز کا مطلب ہے فرق، تمیز یا ترجیح۔ دین اسلام میں کسی امیر اور غریب یا گورے اور کالے میں کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں، کوئی امتیاز نہیں جی۔ نوعیت کہتے ہیں کائنڈ کو، انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے کائنڈ، KIND، اور اردو میں اس کا مطلب ہے قسم یا خصوصیت، نوعیت۔ تم نے جو معاملہ پیش کیا ہے اس کی نوعیت کچھ عجیب سی ہے، عجیب نوعیت کا معاملہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ تلافی کا مطلب ہے ازالہ یا نقصان کا بدلہ۔ اگر کوئی نقصان ہوا ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، اس کی تلافی کیسے کی جائے گی، یا جو نقصان ہوا ہے اس کا بدلہ کیسے دیا جائے گا، تو تلافی کے معنی میں آتا ہے۔ تلافی یعنی ازالہ یا نقصان کا بدلہ۔ تم نے جو غلطی کی ہے اب اس کی تلافی تم پر لازم ہے، آسان سا جملہ۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں، مبہوت، حیران۔ مبہوت کا مطلب ہے حیرانی ہونا، حیران ہو جانا۔ بازیگر کے کرتب دیکھ کر سب لوگ مبہوت رہ گئے۔ بازیگر کے کرتب دیکھ کر سب لوگ مبہوت رہ گئے۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں، دستور کا ایک مطلب ہے رواج، اور ایک مطلب ہے طریقہ، اور ایک مطلب ہے آئین یا قانون۔ قانون کے معنی میں، آئین کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں عورت کے ان پڑھ ہونے کا کوئی دستور نہیں۔ ترقی کے اس دور میں عورت کے ان پڑھ ہونے کا کوئی دستور نہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1973 کے دستور میں بہت سی اسلامی دفعات شامل ہیں، تو یہ بھی جملہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ آج کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ یہ پورا موضوع، پورا سبق آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔